اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہم قرآنی وظیفے پر بات کریں گے وہ ہے ہر مرض سے شفا کا وظیفہ۔ کون اس جگہ، کس وقت، کس جہاں میں، کس شہر میں، کس علاقے میں بیمار ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بنائے گا کہ دوسرے لوگ دعا کریں گے۔ تو چلیے اس معاملے کو شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک صحت نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرا یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہوں گی، آپ کا یہ کام ہے کہ اب اس وظیفے کو آگے بھیجنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور تمام بیماریوں کے لیے جو بھی چھوٹے موٹے بیماریاں، بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کینسر تک، قرآن پاک ہماری ہدایت کے ساتھ ساتھ شفائے کاملہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کیوں نہ اسے بنایا جائے، کیوں نہ ہم اسے ساتھ لیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بیماری سے شفا کے لیے وظیفہ خود کر رہے ہیں تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی اس کنڈیشن میں ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے تو پھر آپ ان کو دم کر کے دے بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں۔ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس کی کوئی آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس آیت کو پڑھیں اور دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کے وظائف جاننا چاہتے ہیں، نیچے دیے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں، کیونکہ اسی سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسی سے آپ کو روزانہ ویڈیو ملے گی۔ تو جیسا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تصویر رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکے اور ہمیں جو وظیفہ جلدی سے مل جائے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، آیت نمبر اس کی 13 کہلائے گی، آیت نمبر 13 سے 14، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک لفظ ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں سے آپ نے جو ہے شروع کرنا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِ سے لے کر مؤمنین تک یہ آیت آپ نے جتنی ہو سکے پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلانی ہے۔ یعنی کہ جب ان کے ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے، اس میں آپ نے بس یہ دم کر کے، جب آپ انہیں نماز پڑھی آپ نے دم کرنا ہے، اس آیت کو پلانا ہے۔ بہت ہی چھوٹی، بہت ہی 4 الفاظ ہیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ 4 الفاظ ہیں، یہ آپ آیت جو ہے پڑھ کے پانی پر دم کر کے اپنے چاہنے والوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے انہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ جب قرآنی آیات پانی کے ذریعے پیٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت کاملہ بہت جلد مل جائے گی۔ آئیے ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جس وقت مصیبت و پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ پاک، اس وظیفے کی برکت سے اور اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹس کرنے والے کی جس کی بھی جو مراد ہے، اللہ پاک، جو لوگ اس کو کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، جو مبتلا ہیں، پریشان ہیں اس مسائل میں کہ وہ بیمار ہیں، اے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو صحت عطا فرما، جو اسے نہیں بھی دیکھ رہے، جو اسے نہیں بھی شیئر کرے، اللہ پاک میں دل سے دعا کرتی ہوں وہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہے، ان کو بخش دے۔ ان کی اگر ان کو اوپر آزمائش ہے تو اللہ پاک اس آزمائش کو دور فرما اور انہیں اس تکلیف سے نکال دے، وہ اس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں، چاہے وہ بخار ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے کوئی سا بھی مرض ہو، اے پاک پروردگار تمام لوگوں کی بخشش فرما دے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک اس وظیفے میں اتنی برکت ڈال دے کہ جو بھی اسے دم کر کے پیے اسے شفا کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی اپنے کسی پیارے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو نیچے آمین لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری نہیں، آپ کی نہیں، پڑھنے والے کسی بھی شخص کی آمین سے آپ کا جو ہے ذریعہ بن جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اگر اس طرح کی دعاؤں میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں اور وظیفے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔